دوستو یہ حکم ہے حرام مال سے بچنا۔ پہلے اللہ نے پاکیزہ مال کا بیان فرمایا تھا پیچھے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ مال کا بیان فرمایا تھا۔ تو اب اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک حرام مال سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیات کا میں آپ کو شان نزول بتا دوں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شان نزول اس کا کچھ اس طرح ہے کہ دو صحابی آپس میں ایک زمین کے کسی ٹکڑے پر جھگڑ رہے تھے۔ تو ہو جاتا ہے کبھی انسان سے مغالطے میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو دو صحابی اس زمین پر لڑ رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ زمین کا حصہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے۔ تو جب یہ معاملہ زیادہ آگے نکلا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا۔ تو اللہ کے حبیب نے پہلے مدعی سے گواہ اور پھر مدعا علیہ سے کہا کہ قسم اٹھاؤ، اگر یہ زمین کا حصہ تمہارا ہے تو قسم اٹھاؤ، اور اس کے ساتھ ایک آیات مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جس پر اللہ کے حبیب نے وعید سنائی کہ کسی کا مال ضبط کرنے پر، ناجائز طریقے پر لینے پر وعید سنائی۔ تو پھر جب اس صحابی نے یہ وعید سنی تو اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا اور زمین کا حصہ وہ دوسرے صحابی کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ان دو صحابیوں پر یہ آیات مبارکہ کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ تو جس پر اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام تک، ججوں تک بھی یہ فیصلے نہ پہنچاؤ کہ کسی طریقے سے یہ مال ہمیں مل جائے۔ اب یہاں پر لفظ یعنی کہ مال کا استعمال کیا اور آگے فرمایا لِتَأْكُلُوا، کہ نہ کھاؤ۔ اب یہ نہیں کہ صرف جو کھانے کی اشیاء ہیں ان پر تو یعنی کہ غیر طریقے سے بندہ قبضہ نہ کرے، باقی جو چیزیں وہ لیتا جائے۔ قرآن میں جو اللہ نے کیا فرمایا لِتَأْكُلُوا، اب زمین کھائی جاتی ہے؟ کھائی نہیں جاتی، لیکن اب اگر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ اس کی زمین کھا گیا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ اس کی زمین کھا گیا ہے۔ تو زمین کھائی نہیں جاتی، لیکن یہاں پر اللہ نے بھی لفظ تأکلوا بیان فرما کر تمام چیزوں پر، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ناجائز طریقہ مال کمانے کا، آمدنی کمانے کا ہو، وہ سارے کے سارے اس حکم کے اندر آ جاتے ہیں، سارے کے سارے اس حکم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اب ایک انسان اگر کوئی ناجائز طریقے پر کسی کا مال چھینتا ہے، یا مثال کے طور پہ ایک انسان گھی بنائے دیسی گھی، اور اس کو بڑھانے کے لیے اس گھی کے اندر ملاوٹ کرے، چربی ڈال دے یا تیل ڈال دے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ گھی کم ہوگا اور یہ چیزیں ملا کر میرے پاس آمدنی زیادہ آ جائے گی۔ تو یہ مال اب کیا ہو گیا؟ ناجائز طریقے کا ہو گیا نا۔ تو یہ مال ناجائز طریقے کا، اب اس کی کوشش کیا ہے کہ میں یہ مال حاصل کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بیوقوف سمجھ کر یہ مال حاصل نہیں کر رہا، جیسے وہ دوسروں سے لے رہا ہے ناجائز طریقے سے، اسی طریقے سے اس کی جیب سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اس کی جیب میں بھی رہنے والے یہ مال نہیں ہے۔ جیسے یہ سمجھتا ہے شاید میں یہ اکٹھے کر لوں گا، لیکن فرمایا کہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں مال اکٹھا کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا یہ مال اس سے لے رہا ہے اور اس سے دوسرے لیتے جا رہے ہیں، مال اس کے پاس رہتا نہیں ہے۔ کتنے پیسے دن میں انسان کے پاس آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، رہتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یعنی کہ معلوم ہوا مال رہنے والا نہیں ہے اور کسی کے پاس ٹکتا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال یعنی کہ حرام کی کمائی سے اپنا مال اکٹھا کرتا ہے تو جب تک وہ کھائے تو وہ تو بے برکت ہے اور اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے آگ بھر رہا ہے، اور پھر جب وہ مرے گا اور اس کو ورثاء کے لیے چھوڑ جائے گا تو وہ بھی اس کے لیے جہنم کا توشہ چھوڑ کر، اپنے لیے جہنم کا توشہ چھوڑ کر وہ دنیا میں جا رہا ہے۔
تو اب وہ جہنم کا توشہ. اب ایسے تو نہیں یعنی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین پر ایک بالش ہی کتنی ہے؟ اگر ایک بالش پر کان کے دانے بھی ڈالے جائے تو مٹھی بھی نہ نکلے اس سے، ایسے ہی ہے نا. تو وعید کتنے سخت سنائی کہ اگر وہ ایک بالش کسی کی زمین پر قبضہ کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ جہنم کے 7 توق اس کے گلے میں ڈال دیں گے. ایک بالش زمین، تو ایک بالش کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے؟ تو اب 7 توق جہنم کے وہ کیسے برداشت کرے گا، کیسے ان کو جہنم کے توقوں کو اٹھائے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا نا پھر بھی تم صحیح ہو. کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس، کچھ بھی نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے امانت کی حفاظت کیا کرو. اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی کیا کرو، حفاظت کیا کرو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ سے وقتی طور جان چھوٹ جاتی ہے اور سچ سے بچتے نہیں ہیں. حقیقتاً یہ ہے کہ جھوٹ سے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، سچ ایک ہی کافی ہوتا ہے. سچ ایک ہی کافی ہوتا ہے، لیکن وہ طاقت والا اور قوت والا ہوتا ہے. اور جھوٹ ایک جتنا بھی بولا جائے وہ کمزور ہی رہتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنے اخلاقوں کو اچھا بناؤ. اپنا اخلاق اچھا بناؤ، تمہارے اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنی کمائی حلال مال سے کرو. یہ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو. تمہارے پاس مال بھی نہ ہونا پھر بھی تم صحیح ہو دنیا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جب یہ چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے تم نیک ہو. دنیا کے جو چند دن وہ تو تمہارے گزر جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا. دعائیں مانگے، آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن فرمایا اتنا رونے پیٹنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بنتا. آپ نے فرمایا وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کا کھانا بھی حرام سے ہوتا ہے، ان کا پینا بھی حرام سے ہوتا ہے، اور ان کے وجود کا کپڑا ان کا پہننا بھی حرام سے ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ اللہ کی دربار میں جتنا بھی گڑ گڑائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کی قبول نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 خصلتوں سے میں محمد پناہ مانگتا ہوں اپنی امت کے لیے. نمبر 1 کہ فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے تو آپ نے فرمایا اس پر طاعون اور ایسی وبائیں اللہ نازل فرما دیتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوتی. ایسی وباؤں کے اندر اب یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، بے حیائی بھی تو ہمارے ملک اسلامی ملک کے اندر ہماری مائیں بہنیں بغیر دوپٹے کے شہروں میں گھوم رہی ہیں. کیا شہروں میں گھومنے والی ساری غیر مسلم عورتیں ہوتی ہیں؟ بازاروں کے اندر چلے جاؤ، کیا مسلمان کی عورت نہیں ہے، مسلمان کی ماں بیٹی نہیں ہے؟ اور ایسی وبائیں اب دیکھ رہے ہیں 7 مہینوں سے ڈرے ہوئے پریشان حال ہے. کیا ہمارے باؤ اجداد نے کبھی سنی تھی ایسی وبا کا نام نشان؟ اللہ کے حبیب 1400 صدیاں پہلے فرما گئے ہیں. آخر یہی نتیجہ ہے نا، ایسی وباؤں کے اندر ہم ہیں. تو بے حیائی، مسلمان ہونے کے باوجود میں مسلمانیت کا دعویٰ کروں اور میری ماں بیٹی بغیر دوپٹے کے گلی کے اندر جا رہی ہو تو میں کس چیز کا مسلمان ہوں؟ تو پھر ایسی وبائیں تو اللہ نازل فرمائیں گے نا جو آپ نے حبیب کی زبان سے جاری کروائی ہیں. اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پر کہ جو ملاوٹ کرتے ہیں اللہ ان کے مالوں سے برکتیں ختم کر دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو شخص زکوٰۃ روک دے اللہ بارش روک دیتے ہیں. اور ایسے ہی ہے نا، آج بے موسمی بارشیں آئیں گی، جب موسم ہوگا مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، بارش نہیں آتی. گندم کا سیزن ہوتا ہے، جب گندم کے لیے بارش چاہیے ہوتی ہے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، نہیں قبول ہوتی. اور جب فصل تیار ہو جاتا ہے اس کے اوپر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا.
تیار بارشوں فصلوں کے اوپر کیا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب انسان زکوٰۃ روکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بارشیں بند کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑو گے اللہ تمہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر ڈال دیں گے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہدوں کو توڑا ہوا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک 1 لاکھوں کمانے والا شخص بھی پریشانی کے اندر ہے، وہ بھی رات کو چین کی نیند نہیں سو سکتا، وہ بھی چین کی نیند رات کو نہیں سو سکتا، اور کسی کا یعنی کہ مال رازنی چوری ڈکیتی یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہدوں کو توڑ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو حاکم کتاب اللہ سے فیصلے کرنا چھوڑ دے اللہ ان کے اندر لڑائی جھگڑے اور نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آج ایسے یہ جو چیز اللہ کے حبیب نے 1400 صدی پہلے فرمائی تھی آج ساری کی ساری چیزیں سامنے ہیں، ہر مسلمان کے سامنے ہیں، ہر انسان کے سامنے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ کسی بھی بھائی کا، کسی بھی مسلمان کا، کیا کسی بھی انسان کا مال تم ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ زمین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، کپڑا ہو، کھانا ہو، جو بھی چیز ہو، کائنات کی جو چیز، ہاں وہ چیزیں اس زمرے میں نہیں آتی جو یعنی کہ ایسا گھاس جو ویرانی کے اندر، جو کسی کی ملکیت کے اندر نہیں ہے، جو زمین کسی کی ملکیت کے اندر ہے نہیں ہے، اور بارشی گھاس اگ جاتا ہے، جیسے یہاں پر تو نہیں، جیسے ویران جگہوں کے اندر، ویران زمینوں کے اندر، تو وہ اس زمرے کے اندر نہیں آتے، یا ویسے ایسے جنگل کہ جو کسی کی ملکیت کے اندر نہ ہو، تو وہ ہر انسان کے کیا ہوتے ہیں مشترکہ ہوتے ہیں، اور اگر جو زمین کسی کے قبضے کے اندر ہو وہاں سے اس سے پوچھے بغیر ایک دانہ اٹھانا بھی یہ ناجائز تصرف ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس طرح تو کسی کا مال چھین رہا ہے، یا جس طرح تو کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، تو اگر وہ تیرے مال پر قبضہ کرے تو سوچ تیرے دل میں کتنی تکلیف ہوگی۔ جو دکھ تیرے دل کے اندر ہے وہی دکھ اس شخص کے اندر ہے جس کے مال پر تو قبضہ کر رہا ہے۔ اگر تیرے مال پر قبضہ کیا جائے